استاد ننگر خان نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام منعقد کیا. آپ لوگوں کو دعوت دی، آپ سب لوگ آئے. استاد نے سب کو فون کیا یا گھر پہ گئے یا راؤ میں اپنے حبیب علیہ السلام کے نام کی محفل سجا رہا ہوں، آؤ تم بھی کلمہ پڑھنے والے ہو اسی نبی کے، میں بھی کلمہ پڑھنے والا ہوں اس نبی کا، یا تم بھی آنا بھائی، تم بھی آنا، تم بھی آنا. ہم سب لوگ جمع ہو کے اپنے آقا و مولا کا ذکر کریں گے. یہ ہے امتی کا حق، یہ ہے محبت رسول، یہ ہے دل کا جذبہ، جس جذبے نے ہمیں اکٹھا کر کے رکھا ہے. ہم کس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ نبی علیہ السلام کے میلاد کے لیے. شکر کرو کہ خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں انسانیت میں تخلیق فرمایا. اگر رب العالمین ہمیں کسی اور مخلوق میں پیدا فرما دیتا تو کیا ہمارا کوئی زور تھا؟ کوئی بس تھا؟ کیا ہم نے خدا کو عرض رکھی تھی کہ رب العالمین انسانیت میں تخلیق کرنا؟ کیا کوئی ہم نے ڈیمانڈ کی تھی؟ توجہ کرنا میرے جملے پر. کیا ہم نے عرض رکھی تھی رب العالمین کی بارگاہ مقدس میں رب العالمین انسانیت میں تخلیق کرنا؟ رب العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے. اگر اللہ وحدہ لا شریک چاہتا آدم علیہ السلام کی امت ہمیں بنا دیتا تو ہم نے ڈیمانڈ کی تھی کہ آقا علیہ السلام کی امت سے ہمیں یا اللہ بنانا. موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے، ابراہیم خلیل علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے، حضرت ہارون علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے، حضرت صالح علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے، شیش علیہ السلام کی امت سے بنا دیتے. یار یہ ہمارا مقدر نہیں کہ خدا نے ہمیں بن چاہے آقا کا امت نہیں بنا سکتا. پھر ہم کیوں نہ میلاد منائیں؟ پھر ہمارا حق نہیں بنتا یار کہ ہماری ڈیمانڈ بھی نہیں تھی. بن چاہے ہمیں افضل و اعلیٰ مقام اگر کوئی دے دے تو وہ اس کا احسان ہے. اگر رب نے بن مانگے اتنا بڑا مقام ہمیں عطا فرما دیا کہ سارے نبیوں کے سردار کا امتی بنا دیا، پھر بھی ہم میلاد نہ منائیں؟ پھر بھی ہم دلیلیں مانگے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ پھر بھی ہم ثبوت مانگے کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ پھر یہ ہماری بدبختی نہیں کہ ہم کہیں کہ میلاد منانا شرک اور بدعت ہے. کیا انسانیت ہمیں یہ زیب دیتی ہے کہ رب العالمین نے بغیر ڈیمانڈ کے افضل و اعلیٰ سٹیٹس ہمیں عطا کیا، ایک مقام و مرتبہ عطا کیا، ایک عزت عطا کی؟ ان سب کے باوجود ہمارا حق تو یہ بنتا تھا کہ جس کے صدقے اور توسط اور وسیلے سے رب نے یہ مقام عطا فرمایا ساری عمر اس کے گن گاتے جائیں. تو یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق بنتا ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق بنتا ہے کہ اپنے آقا و مولا محسن مربی کا گن گائیں. پھر اپنی حیثیت کے مطابق ضروری نہیں ہے کہ آپ اتنا مجمع اکٹھا کریں پھر میرے آقا و مولا کا ذکر سنائیں. اپنی حیثیت کے مطابق آپ 3 بندے اکٹھے ہو جائیں، 5 بندے اکٹھے ہو جائیں، 10 بندے اکٹھے ہو جائیں، ذکر مصطفیٰ کی محفل سجا لو. حضور علیہ السلام کے دیوانوں میں نام آپ کا شامل ہے. تو یہ ہم جو یہ ذکر کر رہے ہیں میرے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذکر کے محتاج نہیں ہے. یہ جملہ یاد رکھنا، ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آقا سے محبت کرتے ہیں، الفت رکھتے ہیں، ہمارے دل کے گہرائیوں میں ہمارا آقا مولا بستا ہے. ہم اس جذبے کو خیر مقدم کرنے کے لیے، ہم اس جذبے کو عقیدت اور احترام دینے کے لیے اپنے آقا و مولا کا ذکر کرتے ہیں.
تو پھر یہ ہر کلمہ پڑھنے والے کا حق ہے کہ اپنے آقا و مولا کا جو احسان ہے، احسانات ہیں، ان کو یاد کرے اور ان احسانات کے بدلے میں اپنے آقا و مولا کا ہر جگہ گن گائے۔ کہتے ہیں نا، جندہ کھائیے اوندہ گائیے۔ تو میرے آقا کے توسط و وسیلے سے ہمیں انسانیت میں تخلیق فرمایا گیا۔ آقا علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ آقا علیہ السلام کے توسط اور وسیلے سے ہمیں اہل سنت جیسی جماعت عطا فرمائی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب کے توسط اور وسیلے سے وہ عقل اور دماغ عطا فرمایا کہ جس نے جلدی قبول کر لیا کہ آقا کا میلاد منانا جائز ہے۔ ورنہ لوگ تو بوڑھی عمر ہو چکی، ابھی تک دلائل میں پڑے ہوئے ہیں، جائز ہے یا نہیں جائز ہے، پتہ نہیں جائز ہوگا یا نہیں جائز ہوگا۔ تو اس عمر میں اگر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ سوچ عطا فرما دی، یہ عقل عطا فرما دیا، یہ سٹیٹس مان و مرتبہ عطا فرما دیا، تو یہ آقا و مولا علیہ السلام کا توسط و وسیلہ ہے۔ تو دوستو، اس نبی علیہ السلام کے احسانات یاد کریے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آقا کے نام پر روڈوں پر بھی نکلیں، رستوں پر بھی نکلیں، گلیوں میں بھی چرچا کریں، اپنے گھروں میں بھی چرچا کریں، اپنی نسلوں تک آقا علیہ السلام کا نام بتاتے جائیں۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کا فرمان مقدس کا مفہوم ہے کہ اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ۔ تین چیزیں: اپنی اولاد کو قرآن پاک کی تلاوت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اہل بیت کا ادب و احترام کرنا سکھاؤ، اور اپنے نبی کی محبت کرنا سکھاؤ۔ یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، خود بھی مجھ سے محبت کرو، اپنی اولاد، اپنی نسلوں تک یہ سبق دیتے جاؤ کہ ساری عمر میرے نبی علیہ السلام کے نام پر ساری ہر چیز قربان کر دے۔ یہ اس نام کا صدقہ ہے کہ آج اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں مان و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ استاد کو یہ سٹیٹس، یہ مان و مرتبہ، یہ مال و دولت، یہ عزت، یہ شان، ہم سب کو رب العالمین نے یہ جو سٹیٹس عطا فرمایا ہے، یہ اس نبی کا صدقہ ہے۔ دوستو، اگر اس کا صدقہ ہے میرے آقا و مولا کا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم آقا علیہ السلام کا میلاد منائیں؟ تو ضرور آقا و مولا علیہ السلام کا میلاد منانا ہماری دل کے گہرائیوں کی آواز ہے، اہل سنت کی آواز ہے۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے، انشاءاللہ قیامت تک یہ میلاد ہوتا رہے گا۔ اب جو آیت پاک میں نے پڑھی، کیونکہ ذہن میں سوال اٹھتے ہیں، شیطان لوگ تنگ کرتے ہیں، کہاں لکھا ہے میلاد شریف منانا جائز ہے ناجائز ہے؟ کچھ آقا کا ذکر، کچھ دلائل۔ تو دوستو، یار ہمیں آپ روکتے ہو کہ آقا کا میلاد کیوں منا رہے ہو، کس نے منایا؟ تم قرآن پڑھ کے تو دیکھو، قرآن پاک کی 6666 آیتیں ہیں، ہر آیت سے میرے آقا کا میلاد جھلکتا نظر آئے گا۔ آیتیں پڑھتے جاؤ، میرے آقا علیہ السلام کا رفعت و مقام اور عظمت بلندی نظر آئے گی۔ لقد جاءکم رسول، اور یہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانفرنس محفل آپ نے سجائی ہے، اس کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ لوگ کہتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اس نے ابتدا کروائی اور اس کے بعد یہ شروع ہو گئی، اور یہ بدعت ہے، یہ گناہ ہے۔ ضرور بادشاہ نے شروع کرائی تھی، لیکن وہ یہ بادشاہ نہیں جنہیں تم کہتے ہو، وہ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ احکم الحاکمین نے سب سے پہلے میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس سجائی۔ سب سے پہلی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل جو تھی نا، میرے رب نے سجائی تھی۔ جو کام میرا رب کرے وہ منع کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو
رب میرا مصطفیٰ کا ذکر کرے اور خود ہمیں حکم دے کہ اے میرے نبی کے امتی ہو، میں تمہارے نبی کا ذکر اس طرح کرتا ہوں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس طرح کرو، حکم ہمیں ہو رہا ہے، پھر ہمیں پیچھے ہٹیں تو گویا خدا کی نافرمانی ہوتی ہے۔ ہم خدا کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم میلاد مصطفیٰ منائیں گے انشاءاللہ۔ ایک محفل ہوئی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے، یہ میرا موضوع نہیں، میں صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ ایک محفل ہوئی تھی اللہ وحدہ لا شریک نے ہر نیک بد ہر انسان کی روح کو جمع کیا تھا اور پوچھا تھا الست بربکم، اے مخلوق خدا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئی۔ جس طرح استاد کوئی سوال کرتا ہے کلاس میں تو سارے ہوشیار شاگرد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جو جواب یہ دے گا وہ جواب ایکسیلنٹ ہوگا، وہ جواب درست ہوگا، وہ جواب صحیح ترین ہوگا۔ تو ساری روحیں میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کی طرف متوجہ ہوئی کہ آقا علیہ السلام کی روح کیا جواب دیتی ہے، ہم وہ جواب دیں گے۔ تو میرے آقا مولا علیہ السلام کی روح نے فرمایا گا بلا رب العالمین کیوں نہیں۔ کتنا پیارا انداز ہے، سٹائل دیکھو میرے آقا علیہ السلام کا۔ ہم بھی دنیا میں سٹائل بناتے، کپڑوں کے، بالوں کے، اٹھنے بیٹھنے کے، لوگوں سٹائل اپنانا ہے تو آقا علیہ السلام کا اپناؤ، دنیا بھی سرخرو ہو جائے گی، آخرت میں بھی تمہیں عزت ملے گی۔ غیر مسلم میرے آقا کو فالو کرتے ہیں، ہم غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں، تبھی تو ہمارے وہ معزز تھے قرآن پاک کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ، اور ہم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں قرآن پاک کو پیٹ کر کے۔ غیر مسلم ہمارے آقا کو فالو کرتے ہیں اور ہم جو ہیں غیر مسلموں کو فالو کر رہے ہیں۔ ہمارا لباس دیکھ لو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا دیکھ لو، ہمارا رسم و رواج دیکھ لو، ہماری بول چال گفتگو کا انداز دیکھ لو۔ کیا ہمارے آقا مولا علیہ السلام نے ہمارے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری ہدایت نہیں فرمائی؟ تو میرے آقا مولا علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کیوں نہیں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیوں نہیں یا رب العالمین؟ یعنی ہاں میں جواب دیا، تو ساری روحوں نے یہی جواب دیا بلا کیوں نہیں یا رب العالمین۔ ایک محفل یہ تھی، بات اتنی سی ہوئی تھی، بات ختم ہو گئی۔ اب ایک محفل تھی کہ یہ جو دو الفاظ کی محفل تھی، اب دوسری میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تھی۔ اب اس محفل اور اس محفل کا موازنہ کریں تو زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا۔ اب میں بیان کروں گا تو زمین و آسمان کا فرق تمہیں نظر آئے گا کہ اس محفل میں گناہگار بھی تھے اور نیکوکار بھی تھے، انبیاء بھی تھے، اولیاء بھی تھے، شہداء بھی تھے، مسلمان بھی تھے، ہر قسم کی روحیں موجود تھی۔ اور رب نے یہ میلاد آقا علیہ السلام کا یہ صرف جواب سنا تھا کہ رب العالمین کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، بات ختم ہو گئی تھی۔ اب جو میلاد مصطفیٰ کی کانفرنس ہو رہی ہے نا، رب العالمین صرف خاص لوگوں کو دعوت دے رہا ہے۔ آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں تو میرے خیال میں یہ آبادی اتنی نہیں ہے، آبادی اس سے 10 گنا زیادہ ہوگی، لیکن میلاد مصطفیٰ کے لیے خاص لوگوں کا انتخاب ہوا ہے۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، یہ خاص لوگ ہیں جنہیں میرے آقا مولا علیہ السلام کی محفل میں آنے کی توفیق ہو گئی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے خاص لوگوں کی میٹنگ کرائی محفل میلاد مصطفیٰ کے نام سے۔ وہ خاص کون تھے؟ اتنا تو آپ کو بھی پتا ہوگا کہ کائنات میں انسانیت میں سب سے افضل و اعلیٰ کون سا طبقہ ہے؟ انبیاء کا۔ نبیوں سے افضل کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے صرف نبیوں کی محفل سجائی، کسی اور کو دعوت ہی نہیں دی، صرف انبیاء کو بلوایا، بٹھایا اور فرمایا کہ آج کوئی بات نہیں ہوگی، ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ میں بھی تو ذکر مصطفیٰ کر رہا ہوں نا۔ ہم میلاد میں کیا کرتے ہیں؟
ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں تو پھر ناجائز کیسے؟ رب میلاد کی محفل سجائے، ذکر مصطفیٰ کرے وہ جائز ہو، اور ہم میلاد کی محفل سجائیں اور ذکر مصطفیٰ کریں تو پھر ناجائز کیسے؟ قرآن پاک کا 6واں سپارہ سائیں بیٹھے ہیں، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، 6 پارے میں خدا وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ یاد کرو اے نبی اس محفل کو۔ جس طرح کوئی بات ہوتی ہے نا تو بندہ اشارہ کرتا ہے، یاد کرو اس واقعے کو، یہ کون سا اشارہ تھا؟ اللہ فرما رہا ہے اے نبی اس محفل کو یاد کرو، یعنی اس وقت میرے نبی علیہ السلام موجود تھے نا۔ اے نبی وَإِذْ، اِذْ کا مطلب ہوتا ہے اِذْ آ جائے قرآن پاک میں، اذکر آ جائے، وذکر آ جائے، اس کا مقصد ہوتا ہے کسی پرانے اشارے کی طرف بات کی متوجہ کرنا ہوتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، اے نبی اس محفل کو یاد کرو جس محفل میں صرف ہوا ہی ذکر مصطفیٰ تھا۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ وحدہ لا شریک نے نبیوں سے وعدہ لیا، پکا وعدہ لیا، قسمیں لی، اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں میں کتاب اور حکمت عطا کروں، مان و مرتبہ عطا کروں، سٹیٹس و عزت عطا کروں، سب کچھ عطا کروں، ثم جاءکم رسول، پھر میرے رسول کی آمد ہو جائے۔ آمد مصطفیٰ کا ہی تو جلسہ ہے، خدا بھی فرما رہا ہے میرے نبی کی آمد ہو جائے، آقا علیہ السلام کی آمد ہو جائے، سرکار کی آمد مرحبا لکھا بڑا، آج بھی ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں نا، آمد ہو جائے قرآن پاک میں، ثم جاءکم رسول، میرے نبی کی آمد ہو جائے تو تمہاری نبوت ختم، تمہارے قرآن پاک جو کتاب نازل ہوگی وہ ختم، تمہارا سٹیٹس مان و مرتبہ ختم، تم میرے نبی علیہ السلام کے امتی بن کے گزارا کرنا۔ یار ساری آیت تم پڑھ کے دیکھ لو، ساری آیت میں رب نے ذکر مصطفیٰ ہی کیا، کوئی اور بات کی نہیں۔ اگر رب میلاد مصطفیٰ منائے تو پھر ہم کیوں نہ منائیں؟ تو یعنی پہلی محفل رب نے منائی، پھر میرے آقا علیہ السلام نے منائی، صحابہ و تابعین نے منائی، تبع تابعین اولیاء کاملین نے منائی، حتیٰ کہ قیامت تک اہل سنت والے میلاد مصطفیٰ منائے۔ میں بتاؤں گا کہ آقا علیہ السلام کو ہم سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے، کتنا ہمارے لیے وہ تڑپتے ہیں۔ قرآن پاک فرما رہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ، جو آیت پاک میں نے خطبے میں پڑھی کہ تحقیق تمہارے پاس آیا رسول، جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہیں جو کوئی تکلیف پہنچے میرے آقا علیہ السلام پر گراں گزرتی ہے۔ کتنا بھاری جملہ، تکلیف امتی کی ہو، آقا علیہ السلام محسوس کرتے ہیں اس تکلیف کو۔ کیا یہ محبت کا اعلیٰ مقام نہیں ہے کہ محبوب کو تکلیف ہو، محب اس کو محسوس کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمان سارے جسم کی طرح ہیں، جس طرح جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، تو گویا تکلیف اس ہاتھ کو پہنچی، محسوس میرا یہ سارا جسم کر رہا ہے، تو اس سارے جسم کو سارے جسم سے محبت تھی، تبھی تو تکلیف کا احساس ہوا۔ میرے آقا علیہ السلام کو امتی سے اتنی محبت، کائنات میں کوئی اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ لوگ دنیاوی جھوٹی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، میرے محبوب کو چوٹ لگی تکلیف مجھے ہوئی، ارے تجھے کیا تکلیف ہوگی؟ امتی کو تکلیف ہوتی، میرے آقا علیہ السلام اسے محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ۔ پھر ہم میلاد نہ منائیں، پھر اس کے نام پر ہم اکٹھا نہ ہوئے؟ یار ہمارا پھر یہ جذبہ نہ ہونا چاہیے کہ تکلیف ہمیں پہنچے، فرشتے ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں، میرے آقا مولا علیہ السلام اسے محسوس نہ کریں۔